پر حاوی ہے، میرے رب کا علم تمہارے علم سے زیادہ ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ کون سا عقیدہ کون سا مذہب ٹھیک ہے، تو اسی کے علم سے ہی ہم اس کے علم کی پیروی کریں گے۔ اللہ توکلنا، کیونکہ ہم اس پر بھروسہ کر چکے ہیں۔ ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ اس سارے کے بعد قوم پر جب کوئی اثر نہیں ہوا، اتنی تبلیغ کرنے کے بعد، اتنی محنت کے بعد قوم نے نہیں مانا، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے بد دعا کی، اور بد دعا یہ تھی کہ ہمارے رب ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان فیصلہ فرما دے، کیونکہ تو بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون، اور قوم کے سرداروں نے اپنی قوم سے یہ بھی کہا کہ اگر تم شعیب کی پیروی کرو گے تو تم بہت بڑا نقصان اٹھاؤ گے، بہت نقصان میں رہو گے، کیونکہ دنیا کے جو دو اور دو چار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، دنیا دار لوگ، ان کو توحید کی اور ایمان کی اور ان چیزوں کی سمجھ نہیں آتی۔ ان کو بہت ساری چیزوں میں ایسے لگتا ہے کہ ہم بہت نقصان میں، جیسے آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا جو ہے، خیرات جو ہے، انفاق فی سبیل اللہ، اس میں بظاہر کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی چیزیں اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں، اپنی اماؤنٹ میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیتے ہیں، اور جو دنیا دار ہوتے ہیں، دنیا داری کی نظر سے دیکھنے والے ہوتے ہیں، وہ ان کو تو لگتا ہے کہ اتنے کم ہو گئے اس میں سے، یعنی اتنا ہم نے جو نکال دیا ہے اندر سے وہ کم ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ پر جن کا ایمان ہوتا ہے ان کو پتہ ہے کہ یہ جو ہم نے دیا ہے یہ 70 گنا یا 700 گنا ہمیں واپس ملنا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کو ہی سمجھ آتی ہے جن کو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ اور جن کا ایمان اللہ تعالیٰ پہ ہوتا ہے۔ حسابی کتابی ٹائپ لوگوں کو اس کی سمجھ نہیں آتی۔ تو یہی جو ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی، ان کو بھی یہ توحید سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا چیز ہے، اس میں عجیب گھاٹے کے سودے ہوتے ہیں، نقصان کے ہی سودے ہو رہے ہیں، کہ دنیاوی لحاظ سے ہمیں نقصان ہی پہنچ رہا ہے، کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اپنی جانیں بھی لوٹا دو، اپنا مال بھی لوٹا دو، تو یہ کیسا مذہب ہے اور کیسا انصاف ہے۔ تو انہوں نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ تم نے اگر شعیب کی پیروی کی تو تم نقصان اٹھاؤ گے، اور دوسرا اس کے اندر دھمکی بھی تھی کہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے، ہم تمہارا خاندان مٹا دیں گے، تو یہ اس کے اندر پوشیدہ تھی باتیں۔ ان کی اس دھمکی کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، ان کو زلزلے نے آن پکڑا، اللہ تعالیٰ نے ایک زوردار زلزلہ ان کے اوپر بھیجا کہ یہ سب اپنے گھروں کے اندر منہ کے بل پڑے ہوئے تھے اور ہر چیز تباہ و برباد ہو چکی تھی۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، گھٹنوں کے بل، منہ کے بل گرے پڑے تھے۔ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، اس میں تھوڑا سا افسوس والا انداز ہے اس آیت کے اندر۔ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ ایسے ہوئے پڑے تھے گویا کہ وہ ان گھروں میں آباد ہی نہ ہوئے ہوں، اور الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرون، اور جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہی لوگ نقصان اٹھانے والے تھے۔ یعنی یہ دو چیزیں تھیں نا، ان کو ایک اپنے خاندان پہ اور اپنی بستی پہ بڑا ناز تھا کہ ہم تھوڑے سے تھے اور ہم اتنے زیادہ ہو گئے اور ہم اب بڑے مضبوط قبیلہ بن چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایسے ہو گئے، ہم نے ان کو ایسے کر دیا جیسے وہ کبھی آباد ہی نہ ہوئے ہوں گھروں میں۔ اور الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرون، وہ خاسرین، وہ ڈراتے تھے کہ تم لوگ شعیب کی پیروی کرو گے تو تم نقصان اٹھاؤ گے، تو وہی لوگ اصل میں نقصان اٹھانے والے ہوئے جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا۔ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ، وہی آیت جو پچھلے رکوع کے آخر میں ہم نے پڑھی تھی، سوری رکوع کے آخر میں نہیں تھی، فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ، حضرت صالح علیہ السلام نے جو فرمایا تھا وہی یہاں پہ بھی حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی فرمایا، یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم، منہ موڑ لیا ان سے، تباہ و برباد ہو چکے تھے، اب ان کی ذمہ داری تو ختم ہو گئی تھی۔ فرمایا کہ اے میری قوم، میں نے اپنے
रब के पैगामात तुम तक पहुंचा दिए और मैंने तुम्हारी बड़ी खैर ख्वाही की, बहुत चाहा, बहुत कोशिश की कि तुम अल्लाह के अजाब से बच जाओ, लेकिन नहीं, तुम अपनी जिद पे अड़े रहे और तुमने इनकार किया। फकैफ आसा अला कौमिन काफिरीन। फिर खुद कलामी के अंदाज में ये सब खुद कलामी कर रहे हैं सारी, कि है मेरी कौम, मैंने तुम्हें अपने रब के पैगामात पहुंचा दिए हैं। और ये भी खुद कलामी में फरमाया कि मैं अब काफिर कौम पर क्या अफसोस करूं, क्योंकि ये दिल का एक दर्द, इसके इस आवाज के अंदर दिल का एक दर्द भी है कि उनकी कौम जब कुफर की हालत में अल्लाह ताला के अजाब की मुस्तहिक बनी, तो उनको जाहिर है कि हर नबी को के लिए ये बहुत तकलीफ दे होता था कि मेरी इतनी तबलीग के बावजूद भी ये ईमान नहीं लाए, काश के ये ईमान ले आते। तो यही फरमाया कि अब मैं काफिर कौम पर कैसे अफसोस करूं, क्या फायदा इन चीजों का, इन बातों का। सदकल्लाहुल अजीम, सदकल्लाह।